ہمارا یہ عقیدہ تو نہیں نا کہ صحابہ معصوم ہے یا اہل بیت معصوم ہے. ہمارا عقیدہ ہے یا فرشتے معصوم ہے یا نبی. باقی ہر شخص میں غلطی کی گنجائش ہے اور لوگ غلطیاں کرتے بھی تھے. آپ تاریخ کی کتابیں کھول کے دیکھیں ساری. حضور نے فرمایا یہ جو زبیر بن عوام ہے نا میرا صحابی، یہ میرا تنہائی کا دوست ہے. فرمایا یہ جو میرا سلمان فارسی ہے نا جنت اس کا انتظار کر رہی ہے. فرمایا یہ جو میرا مقداد ہے نا اللہ کے فرشتے اس پر فخر فرماتے ہیں. فرمایا یہ جو میرا عثمان غنی ہے فرشتے اس سے حیا کرتے ہیں. فرمایا یہ جو میرا مولا علی ہے نا فرشتوں میں اس کی بڑی دھوم مچی ہوئی ہے. یہ جو عمر ہے شیطان اس سے ڈرتا ہے. اور یہ جو ابو بکر صدیق ہے یہ میری ساری امت کا امام ہے. انسانوں میں کمیاں بھی تو ہوتی ہیں نا، لیکن حضور آپ کو جب بھی نظر آئیں گے خوبیاں بیان کرتے نظر آئیں گے. یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے کے اندر یہ کمیاں پائی جائیں گی، لیکن ان کمیوں پر سزائیں حضور نے تادیباً بیان کی. لیکن آنے والی قوم کی جو عظمتیں نبی پاک نے بیان کی، کیونکہ حضور عزتیں دینے آئے. میرے حضور نے صحابہ کے بیچ بیٹھ کے فرمایا یہ نہ سمجھنا جو آنے والے ہوں گے بالکل نکمے ہوں گے. تم نے تو مجھے دیکھ کے کلمہ پڑھا ہے، تم نے تو ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹتے ہوئے دیکھا ہے، تم نے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھے ہیں، تم نے تو پتھروں کو کلمہ پڑھتے دیکھا ہے، درختوں کو سجدے کرتے دیکھا ہے. فرمایا تمہیں ایک بار مبارکباد، اور جو مجھے بن دیکھے کلمہ پڑھیں گے انہیں 7 بار مبارکباد، انہیں 7 بار مبارکباد. تو عزیز یاد رکھیں حضور عزت دینے آئے. کسی شاعر نے بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا. اس نے کہا تھا تو نے ہر شخص کی قسمت میں یہ عزت لکھی اور آخری خطبے کی صورت میں وصیت لکھی. محبوب آپ نے وہ خطبہ حجت الوداع پڑھے تو ہر شخص کے لیے وصیت لکھی. عورتوں کا خیال رکھنا، بوڑھوں کا خیال رکھنا، دین کو پھیلانا، غلاموں سے حسن سلوک کرنا. حضور سعادت دینے آئے. نفاست پسند مزاج میرے نبی پاک کا. ہر شخص کے لیے اس کے موافق حضور نے عزت رکھی. کبھی کسی شخص کی کمزوری ٹٹول کر بیان نہیں فرمائی، بلکہ بخاری شریف میں نبی پاک نے فرمایا مجھے ایک دوسرے کے بارے میں آ کے باتیں نہ بتاؤ، کسی کی کمی کا ذکر نہ میرے ساتھ کرنا، مجھے بتانی ہو تو خوبی بتانا. فرمایا میں تمہاری طرف سے اللہ کے حضور دل صاف لے کے جانا چاہتا ہوں، کوئی بات نہ بتاؤ. حضور یہ جو ہمارا پہلو ہے نا کہ سامنے والا ہمارے آمنے جھکے. مولانا رومی ایک بڑی سخت بات کہا کرتے تھے. وہ کہتے تھے فرعون اور نمرود جتنے پیسے نہیں ورنہ بہت سارے لوگوں کا خدا بننے کو دل کرتا ہے. معاذ اللہ. کہتے تھے فرعون اور نمرود جتنی حکومت نہیں ورنہ بہت سارے لوگ دعویٰ کر دیں. ہمارا وہ جو مزاج ہے نا پروٹوکول کا، وہ جو طبیعت بنتی جا رہی ہے ہماری، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 2-4 آدمی، ہم یقین کریں کہ کسی کو کہہ دیں صحیح فیصلہ تجھ سے کرانا ہے، پھر جو فیصلہ کرنے والے کا ماحول ہوتا ہے وہ دیکھنے کے قابل ہوتا ہے. پھر وہ بیچارہ ایسے لگتا ہے جیسے تار پہ بیٹھ گیا، پھر تو بدل گیا. کسی کو کام کہہ کے تو دیکھیں، بس اس کی جو حالت ہوگی وہ ناقابل بیان ہوگی. ایسے جیسے اس وقت دنیا کا سب سے پاورفل ہستی یہی ہے. ایسے نہ کریں. اپنے آپ کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی ذمہ داریاں دیتا جائے اتنا انسان کو جھکتے جانا چاہیے. اس لیے کہ میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب تو اللہ کی رضا کے لیے جھکے گا تو پھر اللہ تجھے عزتیں عطا فرمائے گا، پھر اللہ تجھے بلندیاں اور وقار دے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرمندگی نہیں کسی شخص کی، بلکہ حضور نے پیار کیا، وارفتگی عطا فرمائی، لوگوں کا خیال رکھا، ان کی جہاں جہاں کمزوریاں تھیں ان کمزوریوں کے باوجود خیال رکھا. آج لوگ تانا دیتے ہیں اسلام کی سزا